بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنا اہتمام اور جتنی کوشش اور جتنی محنت ہم نفلی عبادتوں پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اتنی ہی محنت اور اتنا ہی مجاہدہ، اتنی ہی مشقت گناہوں سے بچنے کے لیے کرنی ضروری ہے. اگر کوئی شخص ساری زندگی کوئی ایک نفلی عبادت نہ کرے، فرائض اور واجبات پر اکتفا کرے، سنتوں پر اکتفا کرے، اور ایک بھی نفلی نماز زندگی بھر نہ پڑھے، نہ کوئی نفلی صدقہ دے، لیکن واجبات و فرائض ادا کرتا رہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ اس سے کبھی صادر نہ ہو، تو باوجود کہ اس نے نفلی نماز نہیں پڑھی، نوافل ادا نہیں کیے، اس کے باوجود انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا، کیونکہ گناہ نہیں ہوا اسے. اور ایک آدمی نفلی عبادتیں خوب کرتا رہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے، تو نفع ٹوٹا برابر ہوتا چلا جائے گا. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا. لہذا معلوم ہوا کہ گناہ سے احتراز، گناہوں سے بچنا، گناہوں کا اہتمام کرنا، گناہوں سے بچنے کا، یہ نوافل سے زیادہ ضروری ہے. تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ عام طور سے ہمارے دور میں جو فتنے ہیں گناہوں کے، ان میں نکاح کا فتنہ سب سے زیادہ اشد ہے. اور گھر گھر پھیلا ہوا ہے. ایک ایک شخص اس فتنے کا شکار ہے. پہلے نکاح کے غلط استعمال کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا تھا، کہیں باہر جانا پڑتا تھا. کسی کو سنیما دیکھنے کا شوق تھا تو سنیما گھر میں تو ملتا نہیں تھا، لائن لگا کے ٹکٹ لے کے جاتا تھا. اب نہ لائن لگانے کی ضرورت، نہ ٹکٹ لینے کی ضرورت، نہ گھر سے نکلنے کی ضرورت، موبائل میں سب کچھ موجود ہے. لہذا یہ فتنہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے. اور خوب سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عطا فرمائے، کہ نکاح کا غلط استعمال جو ہے وہ نور ایمان کو سلب کر لیتا ہے. اللہ بچائے. ایمان کا ایک نور ہوتا ہے، عمل صالح کا ایک نور ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ کے قرب کا ایک نور ہوتا ہے. اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اس نور کی. صبح کو فجر کی نماز کو جاتے ہوئے جو آپ دعا فرماتے تھے وہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا. کوئی چیز چھوڑی نہیں جس میں نور نہ مانگا ہو. یا اللہ مجھے میرے دل میں نور دے دے، میرے آنکھوں میں نور دے دے، مجھے میرے کانوں میں نور دے دے، میرے بسر میں نور دے دے، میرے دائیں نور دے دے، میرے بائیں نور دے دے، میرے
آگے نور دے دے، میرے پیچھے نور دے دے، میرے اوپر نور دے دے، میرے نیچے نور دے دے، میری زبان میں نور دے دے، اور نور میرا بڑھاتے ہی چلے جائیے، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، اور یہاں تک کہ یہ کہہ دیا وَاجْعَلْنِي نُورًا، مجھے ہی نور بنا دیجیے۔ کیا ہے یہ نور مانگ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کاہے کا نور؟ ایمان کا نور، تصدیق کا نور، قرب الہی کا نور، تعلق مع اللہ کا نور۔ یہ نور ایمان کے اندر، ہر صاحب ایمان کے اندر ہونا چاہیے۔ اس لیے صبح صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں کہ مجھے دے دیجیے۔ اب یہ نور جو ہے نا، یہ تو گناہ کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ گناہ بھی کرتا رہے آدمی اور نور بھی ملتا رہے ایمان کا، یہ مشکل ہے۔ حضرت امام شافعی کا کہ شعر مشہور ہے کہ کسی نے، شاگرد نے کسی استاد سے کہا، خود امام شافعی نے اپنے استاد وکی ابن جراح رحمۃ اللہ علیہ سے، امام شافعی کے استاد ہیں وکی ابن جراح، اور وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو ان سے کہا کہ مجھے کچھ حافظے کی تقویت کا کوئی ذریعہ بتا دیجیے، کیونکہ مجھے بہت باتیں پڑھتا ہوں یاد نہیں رہتی۔ تو کہتے ہیں خود امام شافعی شعر میں کہ شکوت الی بقیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، جب میں نے کہا میرا حافظہ کمزور ہے تو حضرت بقیع نے جواب میں کہا کہ گناہ چھوڑ دو تو حافظہ کبھی ہو جائے۔ کیوں؟ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کیونکہ علم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، اور یہ اللہ کا نور کسی نافرمان کو نہیں دیا جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ جو ہے وہ انسان کے دل سے ایمان کے نور کو سلب کر لیتا ہے۔ اب کیا مطلب ہے اس نور کے سلب کرنے کا؟ اس کی تفصیل میں جائیں تو لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت ہوگی، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ جب ایمان کا نور قلب میں پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس کا خود طبعی میلان وہ طاعات کی طرف ہوتا ہے، عبادات کی طرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کی طرف ہوتا ہے، اور گناہوں کی طرف جو رغبت ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جتنا جتنا ایمان کا نور بڑھے گا اتنا ہی گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی جائے گی۔ شروع میں آدمی بتکلف نگاہ گناہ چھوڑتا ہے، دل چاہ رہا ہے، دل مچل رہا ہے، دل کی خواہش ہے، تقاضا ہے کہ یہ گناہ کر لوں، لیکن پھر وہ زبردستی اپنے اوپر زبردستی کر کے اور اپنے نفس کی خواہش کو کچل کر بچ جاتا ہے۔ تو جو اپنی خواہشوں کو کچل کر بچتا رہے گا اتنا ہی ایمان کا نور بڑھتا رہے گا۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آ جائے گا کہ گناہوں سے نفرت ہی ہو جائے گی۔ تو یہ مانگ رہے ہیں سرکار دو عالم کا کہ یا اللہ مجھے یہ نور عطا فرما دے۔ اب وہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بذات خود نور تھے، لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، سراپا نور ہی نور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سراپا نور بنایا تھا، لیکن کیوں مانگ رہے ہیں؟ تاکہ اپنی امت کے لوگوں پر شفقت فرما کر امت کے لوگوں کو سکھائیں کہ خدا کے بندو یہ چیز مانگنے کی ہے، نور مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور اس نور کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ
گناہوں سے حفاظت بھی ہوگی۔ گناہوں کی حفاظت، گناہوں سے بچنے سے نور پیدا ہوتا ہے، اور جب نور پیدا ہوتا ہے تو آپ مزید گناہوں سے بچنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے، مزید ہمت ہوتی ہے تو مزید نور آتا ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے جو بندے کو ساری زندگی جس کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نگاہ کے غلط استعمال سے کیا ہوتا ہے کہ یہ نور ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا بندے کو، اس سے محرومی ہو جاتی ہے۔ یہ آنکھ کا نور ہے نا جس سے دیکھ رہے ہو، یہ آنکھ ہی کا جو نور ہے نا، کس کا عطا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جس نے یہ دے دیا؟ مفت دے دیا، بے مانگے دے دیا، کوئی قیمت وصول نہیں۔ ساری زندگی تم اس کو استعمال کر رہے ہو، اور اتنی نازک مشین دے دی ہے کہ اس کے کل پرزوں کا، اس کے رگ پٹھوں کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں جو اللہ تعالیٰ کو شفا کامل عطا فرمائے، وہ آج کل بیمار ہیں، آنکھوں کے امراض کے اسپیشلسٹ ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ صرف آنکھ کے اندر 11 قسم کی اسپیشلائزیشن ہے۔ اس چھوٹی سی آنکھ کے اندر جو کائنات بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کائنات کے جو اب تک 11 قسم کے مختلف لوگ ہوتے ہیں، جو کوئی ایک چیز کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی دوسری چیز کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی تیسری چیز کا اسپیشلسٹ ہے، 11 قسم کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ اور جب ذرا سی کوئی کھٹک ہو جائے آنکھ میں، کوئی تنکا پڑ جائے، پھر دیکھو کیا بے چینی ہوتی ہے۔ اگر بینائی خدا نہ کرے کسی وقت اس میں کمی آ جائے تو انسان ساری دنیا کی دولت لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے کہ یہ میں لٹا دوں لیکن میری یہ بینائی واپس آ جائے۔ بے مانگے مفت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ ساری زندگی، پیدائش سے لے کر مرتے دم تک یہ چل رہی ہے۔ تو اس کائنات کو، آنکھ کی اس کائنات کو اگر گناہ سے آلودہ کرو گے، اللہ کی دی ہوئی اس مشین کو اللہ تعالیٰ کی معصیت سے آلودہ کرو گے، تو اس کا چاہے تمہاری بینائی سلب نہ ہو، لیکن جو اس کے اندر اللہ نے نور ایمان رکھا ہے وہ سلب ہوتا جائے گا۔ جب وہ سلب ہو جاتا ہے تو اللہ بچائے انسان کی مت الٹ جاتی ہے، وہ برے کو اچھا اور اچھے کو برا سمجھنے لگتا ہے۔ گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے، خوب یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اور وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنے لگتا ہے، اچھے کو برا، برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر اللہ سے ڈرو گے، اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرو گے، اللہ نے جن گناہوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے ان سے بچو گے، تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کا معیار عطا فرما دیں گے، عقل صحیح کر دیں گے تمہاری۔ اللہ بچائے جب عقل الٹتی ہے تو کوئی انتہا نہیں ہے اس کی۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے چاند پر سیارے اڑا دیے، چاند تک اپنی مشین پہنچا دی، جو مریخ کا شکار کرنے کی فکر میں ہے، جنہوں نے ایسی ایجادات کر دی کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، دنگ ہو جاتی ہے۔ کمپیوٹر نے کیا انقلاب برپا کر دیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پیدا کر دی، کیا کچھ کر دیا۔ لیکن یہ سب کرنے کے باوجود، یہ ساری ذہانتوں کے باوجود، جب معاملہ آتا ہے جنسی تعلقات کا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھیڑیے اور گدھ اور بدترین درندے بھی ان سے بہتر ہیں۔
ہے کہ نہیں؟ اور وہ اس کے لیے دلائل پیش ہو رہے ہیں، اس کے لیے عقلی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، اس کا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے، ساری دنیا میں اس کی تشہیر کی جا رہی ہے، ہم جنس پرستی کی۔ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ عقل خراب ہو گئی، مت الٹ گئی۔ کیوں الٹ گئی؟ اس لیے کہ جب فسق و فجور میں بڑھتا چلا گیا تو اللہ نے تو بھی دیکھ، تو کتے بلی سے زیادہ تیرے حماقت اور تیری بے عقلی کتے بلی سے زیادہ ہو جائے گی۔ تو گناہ جو ہے وہ جہاں گناہ عذاب کا اللہ بچائے مستوجب ہوتا ہے، وہاں اس کی خاصیت یہ ہے کہ مت الٹی کر دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ زبردستی ظلمن تو گمراہ نہیں کرتا کسی کو، اللہ تعالیٰ تو ہدایت کا پیغام دیتا ہے، ہدایت کے راستے بتاتا ہے، گمراہ تو نہیں کرتا۔ گمراہ کرنے اللہ تعالیٰ کو شوق نہیں ہے گمراہ کرنے کا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے تمہیں عذاب دے کے میں کیا کروں گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو۔ تو اللہ جل جلالہ نہیں چاہتے کہ تم گمراہی کے گڑھوں میں جا کے گرو، لیکن جب تم خود وہ راستہ اختیار کر لیتے ہو گناہوں کا، معصیتوں کا، اور اللہ کا خوف تمہارے دل سے مٹا دیتے ہو، یہ احساس مٹا دیتے ہو کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم خود گمراہی کے گڑھوں میں جا کے گر جاتے ہو، اور گر جاتے ہو تو تمہاری عقل خراب ہو جاتی ہے۔ جب ایک مرتبہ گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک آدمی نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تو پھر بھی ایک دل میں حجاب رہتا ہے، کبھی گناہ ہے نہیں جانا چاہیے، اس کے بعد نہیں جانا چاہیے۔ لیکن جب ایک مرتبہ جرأت ہو گئی، شیطان بہکاتا ہی رہا، نفس آمادہ کرتا رہا، یہاں تک کہ آگے آدمی مجبور ہو کر کہ چلو یار کر ہی لو ایک مرتبہ۔ وہ کر لیا تو وہ جو ایک آڑ تھی نا تھوڑی سی، وہ ختم ہو گیا، وہ حجاب جو تھا وہ اٹھ گیا۔ اب جو ہے راستہ کھل گیا، بھائی اس دن کیا تھا چلو آج پھر کر لو۔ تو یہ حجاب جب ختم ہو جاتا ہے تو اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہی میں بھیج دے، یذرہم فی طغیانہم یعمہون، وہ اللہ تعالیٰ ان کے سرکشی کے اندر ان کو چھوڑے رکھتا ہے۔ تو یہ معنی ہے نور ایمان سلب ہونے کا، اور یہ خاص طور پر آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے نور کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس نور سے ہم ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، اس نور سے ساری کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اسی کو جب غلط استعمال کر لیا تو پھر یہ نور ایمان اس سے گھٹتا چلا جاتا ہے، برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے بندہ، رغبت طاعات کی طرف کم ہو جاتی ہے، معصیت کی طرف زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ معنی ہے نور ایمان کے سلب ہونے سے، نور ایمان کے کم ہونے سے۔ تو اس لیے یہ پہلا جو قدم ہے اصلاح نفس کا، اس میں بھائی نگاہ کی احتیاط سب سے مقدم ہے۔ اور مجھے پتا ہے کہ آج کے دور میں نگاہ کی مکمل حفاظت ایک مجاہدہ ہے بہت بڑا، لیکن بھائی بیٹھے بٹھائے تو کوئی دولت نہیں ملا کرتی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو کوئی دولت نہیں ملا کرتی۔ اگر ایمان کا نور چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، اگر آخرت کی فکر چاہیے، تو پھر یہ پتھر تو دل پر رکھنا ہوگا، یہ پتھر تو دل پر رکھنا ہوگا۔ یہ بتاؤ کون یہ گارنٹی لے کے آیا ہے کہ میں اگلے لمحے میں زندہ رہوں گا؟ کوئی گارنٹی لایا ہے؟ کسی کے پاس کوئی ضمانت ہے اس بات کی کہ اگلے گھنٹے جیوں گا
اگر ٹھیک اس وقت جب ہم اللہ بچائے اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ٹھیک اسی وقت ہماری روح قبض کر لی جائے، خاتمہ کیسا ہوا؟ خاتمہ بالخیر مانگتے ہو کہ نہیں؟ یا اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے، لیکن کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ جس وقت گناہ کر رہے ہو اس وقت میں تمہاری روح قبض نہیں کی جائے گی؟ اس وقت میں بلا دیا اللہ تعالیٰ نے تو رنگے ہاتھوں چلے گئے، کیا حال ہوگا؟ رنگے ہاتھوں چلے گئے تو کم از کم یہ دھیان تو پیدا کر کہ اگر اسی وقت میں مجھے اٹھا لیا گیا، ارے توبہ کی توفیق بھی ہر ایک کو نہیں ملتی، اس لیے یہ خیال اگر دل میں آ جائے کہ یہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اسی وقت اگر میرے اللہ نے مجھے موت دے دی تو میرا انجام کیا ہوگا؟ معصیت کی حالت میں اٹھا لیا۔ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ سجدے میں اٹھاتا ہے، جن کو نمازوں میں اٹھاتا ہے، جن کو طاعات کے دوران اٹھاتا ہے۔ اللہ کے بندے وہ آپ کے علم میں آتے رہتے ہوں گے، سجدے کی حالت میں چلے گئے، یعنی سجدہ جو بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے، اس حالت میں اللہ نے اٹھا لیا۔ خاتمہ بالخیر ہوا، خاتمہ بالایمان ہوا، طاعت کی حالت میں ہوا۔ اللہ اگر ہمیں ایسے اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے کہ عین معصیت کے وقت میں اٹھا لے، عین نافرمانی کے وقت میں اٹھا لے، گناہ کے وقت میں اٹھا لے تو کہاں جائیں گے؟ لہذا ان باتوں کو تو سوچ کر اپنے دل پر پتھر رکھنے ہوں گے، پتھر رکھے بغیر نجات نہیں، زبردستی کرنی پڑے گی اپنے اوپر، تب جا کے چھوٹے گی بری عادتیں، تب جا کے گناہ سے فراغت ملے گی، صرف نفلیں پڑھ لینے سے نہیں ہوگی۔ لہذا سب سے بڑی فکر اس رمضان میں، اس عشرہ اخیرہ میں، اس اعتکاف میں، اس رجوع اللہ کے موقع پر سب سے پہلی جو چیز مطلوب ہے وہ یہ عہد، یہ پکا عزم، یہ ارادہ کہ انشاءاللہ اب اس کے بعد میری نگاہ کسی معصیت کا ارتکاب نہیں کرے گی، یہ عزم، اور یہ عزم کرنے کے ساتھ پھر دعا بھی کہ اللہ میں نے کر تو لیا، عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا، لیکن اے اللہ میں آپ کی توفیق کے بغیر میں اس عزم پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا، تو اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے اس پر ثابت قدمی بھی عطا فرما دیجیے۔ یہ دعا اپنی طرف سے پکا عزم، اور دوسری طرف اللہ جل جلالہ سے دعا، یا اللہ میں نے کر لیا، یہ عزم کر لیا، لیکن میرے بس سے باہر ہے کہ میں اس عزم پر قائم رہوں، میں پتہ نہیں کس وقت پھسل جاؤں، کس وقت میں غلطی کا مرتکب بن جاؤں، اللہ میری حفاظت کرے۔ چنانچہ انشاءاللہ حفاظت ہوگی، اور اگر کبھی اس کے باوجود خدا نہ کرے پاؤں پھسلا تو پھر انشاءاللہ توبہ کی بھی توفیق ہوگی۔ تو یہ دو گزارشیں مجھے کرنی، نگاہ کے گناہ کی تفصیل میں جانے کی میں حاجت نہیں سمجھتا، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ کن فتنوں میں اس وقت ہم گرے ہوئے ہیں، نگاہ کے کن فتنوں میں گرے ہوئے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی اہمیت دلوں میں پیدا کرنا مقصود ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ بتانا مقصود ہے۔ البتہ کوئی طریقہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی آدمی کو نسخہ گھول کے پلا دیا جائے اور وہ محفوظ ہو جائے، کوئی نہیں ہوتا ہے۔
جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی جگہ چلے جائیں گے، کوئی مجھے دم درود کر دے گا، کوئی میرے اوپر نگاہ ڈال دے گا تو میرے دل سے سارے گناہ خود بخود بھاگ جائیں گے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن یہ انسان کو خود اپنے اوپر کچھ زبردستی کرنی پڑتی ہے۔ زبردستی کیے بغیر نہ دنیا کا کوئی کام درست ہوتا ہے نہ آخرت کا کوئی کام درست ہوتا ہے۔ اپنے اوپر زبردستی تو کرنی، عزم کر لو کہ ہاں زبردستی کریں، اور پھر مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے عزم کر لیا، مجھے اس پر ثابت قدمی عطا فرما دیجیے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں اس طرح کوشش کرتے ہیں، ہم زبردستی ہم خود ان کو پکڑ کر لے جاتے ہیں سیدھے راستوں پر۔ لنہدینہم، ہم ضرور ان کو پہنچا دیں گے ان کے راستوں پر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا مالک کہہ رہا ہے، میرا خالق کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو ضرور اپنے راستوں پر پہنچا دیں، بس ضرورت تھوڑے سے مجاہدے کی ہے۔ الذین جاہدوا فینا، مجاہدہ یہی ہے کہ دل کے خلاف کرو، زبردستی کرو اپنے اوپر، اور زبردستی کر کے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمت عطا فرما دیجیے۔ ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما، ہم بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، اپنے رحمت سے ہمیں قوت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم اپنے نفس اور شیطان کے ہاتھوں اے اللہ مجبور ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے رحمت سے نفس و شیطان کے چنگل سے یا اللہ ہماری ہمیں رہائی عطا فرما دیجیے، ہمیں ان کی غلامی سے بچا لیجیے، خالص اپنی غلامی میں لے لیجیے، اپنی بندگی میں لے لیجیے، اپنی خاص رحمت میں لے لیجیے۔ اور اللہ ہم سے اپنے فضل و کرم سے جو دعائیں آپ کے بارگاہ میں اے اللہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، ہم ان کے مستحق نہیں ہیں لیکن محتاج ہیں۔ یا اللہ ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرمائیے، اے اللہ ہماری احتیاج پر نظر فرما کر اپنے فضل و کرم سے ساری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ رمضان سے جب ہم یا اللہ باہر جائیں تو اے اللہ پاک صاف ہو کر جائیں، سب متقی بن کر جائیں۔ یا اللہ آپ کے ساتھ تعلق مضبوط لے کر جائیں۔ یا اللہ معصیتوں کے اوپر قابو پا کر جائیں، گناہوں پر قابو پا کر جائیں، اپنے ساتھ تعلق یا اللہ مضبوط کر کے واپس آپ کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے جائیں۔ یا اللہ رمضان اس طرح ہم پر گزرے کہ ہماری گردنیں یا اللہ جہنم سے آزاد ہو چکی ہوں، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے متعلقین کی، احباب کی، ہمارے دوستوں کی، یا اللہ سب کی گردنوں کو جہنم کے عذاب سے آزاد فرما دیجیے۔ اور اللہ ہمیں متقیوں کی زندگی عطا فرمائیے، عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرمائیے، آپ کے ناراضی کے اسباب سے ہمیں دور فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔